السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک حدیث جو کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو فارورڈ کی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اسی طرح سے کچھ صحیح حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنا کر رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہو، یعنی اس کی موت اسی کلمے پر ختم ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 23,324 ہے، صحیح ترغیب کے اندر حدیث نمبر 985 ہے، اسی طرح سے امام بہقی نے فی اسماء و صفات کے اندر حدیث نمبر 651 پر نقل کیا ہے، اور الحارث فی مسند کے اندر حدیث نمبر 258 وغیرہ پر نقل ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے اس کے اندر ایک جو ٹکڑا ہے اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس ٹکڑے کا پوسٹ بنا کر کے، امیج بنا کر کے ایک دوسرے کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اسی پر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بھی رمضان کا روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں مر جائے، موت آ جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی مسلمان کی روزے کی حالت میں، کوئی عورت مرد، تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند منقطع ہے۔ نعیم ابن ابی ہند اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک واسطہ چھوڑ کر کے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی نعیم ابن ابی ہند نے اپنے آگے ایک واسطہ چھوڑ کر کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سند منقطع ہے، کٹی ہوئی ہے، جڑی ہوئی یہ سند نہیں ہے، جیسا کہ شعیب ارناؤت نے بھی مسند احمد کی اس حدیث کی تحقیق میں یہ بات کا خلاصہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مسند بزار میں حدیث نمبر 2477، اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث نمبر 23,463 وغیرہ میں، کہ اس کے اندر نعیم ابن ابی ہند نے اپنے آگے ایک راوی کا
ذکر کیا ہے اس کے واسطے سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، بیان کی ہے. اور میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر تحقیقی ٹیکسٹ کو وہاں پر ایڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ مزید آپ اس بارے میں پڑھ سکیں گے اور اس حدیث کے بارے میں تحقیق دیکھ سکیں گے. اسی طرح سے ایک اور ضعیف حدیث ہے، اس کا بھی میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن ایک بات یہ جان لیجئے کہ اس حدیث میں دو چیزیں صحیح معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ چیز کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اسی پر وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا. اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا. دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 26 اور 136. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ وہ ایمان والا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، یقین کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اور اسی کلمے کی بنیاد پر سمجھ کر پڑھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں اور خاتمہ ہو جاتا ہے، تو وہ جنت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایتھینٹک حدیث کے اندر فرمایا ہے. اسی طرح سے دوسری بات اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. تو اس تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو کہ گنہگار تھی، اس نے ایک پیاسے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور اس کی مغفرت کر دی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3321 میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی ضروریات پوری کر دینا، جائز ضروریات پوری کر دینا، اور اسی طرح سے کسی کو اچھی بات کی نصیحت کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو صدقہ کرنے کا بھی بینیفٹ اس طرح سے ہے، اور اسی طرح سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی یہ بینیفٹ ہے، فائدہ ہے. لیکن اس کے اندر جو یہ بات کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ بات باسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر، نفلی روزے کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفلی روزے کے تعلق سے ہے. اور نفلی روزے کے تعلق سے جو صحیح حدیث ہے وہ ہم آپ کے سامنے آگے رکھیں گے. اس سے پہلے ایک ضعیف حدیث کو بھی سن لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنی مسافت، جتنی دوری ایک کوے کی ہوتی ہے جو بچپن سے اڑنا شروع کرے اور بڑھاپے کی حالت میں پہنچ کر مر جائے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 10808. اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ایک تو رجل نامی راوی مبہم ہے، یعنی مجہول ہے کہ یہ رجل کون ہے معلوم نہیں. اسی طرح سے
دوسرا ایک علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر عبداللہ ابن اللہیہ، دوسری علت اس کے اندر یہ ہے، دوسری خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن اللہیہ راوی ضعیف ہے، مجترب الحدیث ہے اور مدلس بھی ہے، روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، لہذا یہ روایت دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے صحیح حدیثیں اس تعلق سے رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھنے کے تعلق سے۔ اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان 70 سال کی دوری کر دے گا۔ اور صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت، 70 سال کی دوری تک اسے دور کر دے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2840، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2713، 1153، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1623، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1717 اور سنن دارمی میں حدیث نمبر 2444، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2247، 2249، 2250، 2251، 2252، 2253، 2254، 2255، 2256 وغیرہ پر۔ اور یہ حدیث دوسری شواہد، دوسری سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2246، 2248، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1622، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1718، سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث نمبر 2564۔ اور ایک حدیث کے اندر ذکر ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت کی دوری پر کر دے گا۔ دیکھیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 2256۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہد کے لیے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہاد کی برکت سے ثواب زیادہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت ایک بھی نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 70 سے 100 سال کی مسافت دوری تک جہنم کی آگ سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ باقی رمضان کی روزہ کی حالت میں مرنے والا جنت میں جائے گا، یہ بات باسند صحیح ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس بارے میں جتنی حدیثیں ہیں سب سندن ضعیف ہیں اصولی طور سے۔ باقی یہ نفلی روزے کے تعلق سے ہے، رمضان کے فرض روزے کے تعلق سے نہیں ہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ایک نفلی روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے 70 مسافت یعنی 70 سال کی مسافت دوری، اتنا دور اس کو کر دے گا، یعنی اس کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے یہ اجر و ثواب مجاہد کے لیے بھی ہے، جو جہاد کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہوئے جہاد کرتے وقت ایک اگر روزہ رکھ لیتے ہیں نفلی، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور جہنم کے درمیان جو دوری، جو فاصلہ ہے، وہ 70 سے 100 سال تک کی دوری اور مسافت کا وہ فاصلہ ہے، اتنے دور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا، اتنے دوری تک ان کو آگ نہیں چھو سکے گی۔
اسی طرح سے کوئی عام شخص بھی اگر ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سے 100 مسافت کی دوری تک اس کو دور کر دے گا، اس کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔